لڑکے ایسے عجیب و غریب نظروں سے لوگ دیکھتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جب ایک لڑکی گھر سے اکیلی باہر نکلتی ہے تو پھر اس کو سامنا کرنا پڑتی تھی. وہاں بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ پینٹ شرٹ اور ایسے بال کھلے اور ماڈرن بن کے آنا ہے آپ نے, ایسے پھر یہاں کام کر سکتے. 5-6 سال تو لگ ہی گئے تھے. اس کے بعد کیا یعنی بہت زیادہ جب ہم لوگ کے حالات اس طرح کے ہو گئے تو بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑی, بہت زیادہ مشکل وقت ہم لوگوں نے فیس کیا. تو اب ہم لوگ یہی چاہتے ہیں, ہماری یہ خواہش ہے کہ اب ہم لوگ لڑکیوں کو فری سکھائیں تاکہ وہ لوگ اپنی چار دیواری کے اندر محفوظ رہ کے اپنا کام کر سکیں. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا میزبان انیب ظہیر. ناظرین, ہمارے معاشرے میں روز بروز ایسی ایگزامپل سیٹ ہو رہی ہیں کہ سب دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں. آج کل کی جو لڑکیاں ہیں وہ خود کو اتنا مضبوط کر رہی ہیں, اتنا اسٹرانگ کر رہی ہیں کہ وہ نہ صرف خود کو بلکہ اپنے ماں باپ کو, اپنے گھر کو بھی ساتھ لے کے چل رہی ہیں. ہماری جو بہنیں گھروں میں موجود ہیں وہ اپنے ہنر سیکھتی ہیں اور اس ہنر سے نہ صرف خود کو بلکہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتی ہیں. میرے ساتھ صبا اور مقدس موجود ہیں. ان کی کہانی بھی کچھ اس طرح سے ہے کہ ان دونوں کے جو فادر ہیں ان کو جاب لیس ہو گئے, ان کی طبیعت خراب ہوگی, کوئی بیماری ان کو لاحق ہوگی, جس کے بعد ان کو جاب چھوڑنی پڑ گئی. تو ان دو بہنوں نے کام سیکھا بھی اور اس کے بعد اب دونوں بہنیں مل کر اپنے پورے گھر کو سنبھال رہی ہیں, اپنے گھر کو لے کر چل رہی ہیں. یہ دونوں جڑواں بہنیں ہیں. ان کے جو خواب ہیں وہ بھی ملتے جلتے ہیں. یہ چاہتی ہیں کہ جو کام ہم نے سیکھا پیسے دے کر ہمیں ایسے موقع ملیں کہ ہم دوسری جو بہنیں ہیں ہماری جو باہر گھوم رہی ہیں, کام کر رہی ہیں, مجبوری کی حالت میں ہیں, ان کو فری میں وہ کام سکھائے تاکہ وہ بھی معاشرے کے ایک ہنرمند لڑکیوں میں شامل ہو سکیں اور معاشرے کے لیے کوئی بہتر کردار ادا کر سکیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں, پوچھتے ہیں کہ ان کا یہ کام کس طرح سٹارٹ ہوا, کیا ان کا ویژن ہے اور آگے کیا کرنا چاہتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ, آپ دونوں جڑواں بہنیں ہیں اور دونوں مل کر اس گھر کو سنبھال رہی ہیں. تو کتنا اپنے آپ کو خوشی محسوس کرتی ہو, کتنا سکون محسوس کرتی ہو اپنے آپ کے اندر؟ جی الحمدللہ ہم بہت خوشی محسوس کرتے ہیں اور بہت سکون محسوس کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اسٹرگل کی, ہنر سیکھا اور آج ہمیں باہر نہیں جانا پڑتا, لوگوں کی عجیب عجیب نظروں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. ہم گھر میں بیٹھ کے ہم کام کرتے ہیں, اپنے گھر کو سنبھال رہے ہیں, اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہے ہیں. میں اور میری سسٹر دونوں, میں سیلون کا کام کرتی ہوں, میری سسٹر جو ہے وہ اسٹیچنگ کرتی ہے. تو اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ جو لڑکیاں کام کرنا چاہتی ہیں, جن کو جاب نہیں ملتی, وہ ایسے ہی ہنر سیکھیں. اور ہم ایک سینٹر بنانا چاہتے ہیں جہاں لڑکیاں فری کام سیکھیں اور ایسے ہی اپنی فیملی کو سپورٹ کریں اور اپنے گھر پہ بیٹھ کے کام کریں. کتنا عرصہ پہلے آپ کے فادر کی جاب گئی اور جس کے بعد آپ نے یہ سارا کام سٹارٹ کیا؟ تقریباً 3-4 سال پہلے ہی ان کی جاب ختم ہو گئی تھی, تبھی میں نے پھر جو ہے نا وہ اسٹارٹ کیا تھا کہ میں کام سیکھوں. میں نے کام سیکھا, مجھے تقریباً 1 سال لگ گیا تھا. میں نے کام سیکھا, پھر کافی اسٹرگل کی. میں نے آنے جانے میں کافی مسئلہ بھی ہوتا تھا اور پیسے بھی میں نے بھرے. تو اسی لیے مجھے اس چیز کا یہ ہو رہا ہے نا کہ میں نے جو اسٹرگل کی ہے وہ دوسری لڑکیوں کو نہ کرنی پڑے, وہ کام سیکھیں اور ایسے ہی میری طرح نا وہ اپنے گھر کو سنبھالے, سپورٹ کریں. کس طرح کے مسئلے مسائل جب باہر نکلتی تھی, کوئی آپ کو کوئی ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا تھا, کیا مشکلات تھی؟ مشکلات بس یہی کہ لڑکے ایسے عجیب و غریب نظروں سے لوگ دیکھتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جب ایک لڑکی گھر سے اکیلی باہر نکلتی ہے تو پھر اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے کافی تکلیفوں کا, کافی چیزوں کا. لیکن پھر بھی اپنے آپ کو مضبوط کیا, خود کو سنبھالا اور کام کیا. میں نے سیکھا, آتی جاتی بھی رہی ہوں الحمدللہ. آج میں سیکھ کے خود گھر پہ کام کر رہی ہوں. جی تو امی ابو نے اجازت تو دی تھی جانے کی, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ پردے میں رہ کے کرنا ہے جو بھی کرنا ہے. اور جو جس سیلون میں میں جاتی تھی وہاں بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ پینٹ شرٹ اور ایسے بال کھلے اور ماڈرن بن کے آنا ہے آپ نے, ایسے پھر یہاں کام کر سکتی ہیں. میں نے یہی کہا تھا کہ نہیں, میں ایسے نہیں کر سکتی. میں جیسے پردے میں رہتی ہوں, حجاب میں رہتی ہوں, میں نے ایسے ہی آنا ہے اور ایسے ہی کام سیکھنا ہے. اور انشاءاللہ ایسے ہی سیکھوں گی. تو میں نے ایسے ہی سیکھا تھا, میں نے کوئی ایسے بال کھلے اور یہ وہ ایسے نہیں کیا تھا میں نے. اچھا, اب 1 سال آپ نے کام سیکھنے میں لگایا, کم از کم 2 سال سے اب کام کر رہی ہیں اپنا بیوٹی پارلر؟ جی الحمدللہ 3 سال ہو گئے ہیں مجھے کہ میں یہ کام کر رہی ہوں. تو کتنی ارننگ ہو جاتی ہے اگر اندازہ لگائیں تو؟ تقریباً اتنی ارننگ ہو جاتی ہے کہ میں اپنا گھر آسانی سے, میں اور میری سسٹر جو ہے نا ایزیلی اپنا گھر چلا لیتے ہیں. اچھا, آپ بتائیں کہ آپ کیا کرتی ہیں, اور آپ اسٹیچنگ کا میرے خیال سے کام کرتی ہیں, تو آپ نے کتنے عرصے میں سیکھا اور کیا سوچا تھا آپ نے؟ جی میں نے یہ تو نہیں سوچا تھا کہ ہم اتنا یعنی اس طرح ہمارے ساتھ ہوگا, لیکن بس اللہ کی قدرت جب ہو گیا تو ہم لوگ کو بہت زیادہ مشکل فیس کرنی پڑی. پھر کام سیکھنے میں تقریباً 5-6 سال تو لگ ہی گئے تھے. اس کے بعد کیا یعنی بہت زیادہ جب ہم لوگ کے حالات اس طرح کے ہو گئے تو بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑی, بہت زیادہ مشکل وقت ہم لوگوں نے فیس کیا. تو اب ہم لوگ یہی چاہتے ہیں, ہماری یہ خواہش ہے
کہ اب ہم لوگ لڑکیوں کو فری سکھائیں تاکہ وہ لوگ اپنی چار دیواری کے اندر محفوظ رہ کے اپنا کام کر سکیں, اپنے مطلب خواہشات پوری کر سکیں, اپنے گھر والوں کو سپورٹ کر سکیں, اور وہ باہر جا کے لوگوں کی بری نظروں کا سامنا نہ انہیں کرنا پڑے. ابھی کون سی مشکلات فیس کرنا آپ کو پڑی اس پورے سینیریو کے اندر؟ جس طرح انہوں نے ایک ایگزامپل بتائی کہ میں سلون میں سیکھنے گئی تو انہوں نے بولا کہ آپ نے ماڈرن بن کے آنا ہے. آپ کو کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ان سارے حالات میں؟ یہ کہ یعنی کچھ کام سکھاتے تو تھے لوگ, لیکن بہت زیادہ یعنی کہ آپ کو پتہ ہے جب وہ کچھ سکھاتا ہے تو وہ ڈانٹتا بھی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو پھر بعض ٹائم تو اس طرح ہوتا تھا کہ رونا بھی آ جاتا تھا, پھر وہ جگہ چھوڑنی پڑ جاتی تھی. لیکن میں اس طرح نہیں کروں گی, میں انشاءاللہ پھر میں نے جگہ جگہ یعنی چینج کر کر کے بھی سیکھا, اور لیکن خود کو ایک طرح سے یعنی پراپرلی سیکھ لیا. یہ میرے لیے مشکل تھا, یعنی خود کو صبر کرنا یہ میرے لیے زیادہ تھا. میں نے ہر چیز پر یعنی صبر کیا. اور پھر آپ نے بتایا کہ آپ شادی شدہ ہیں, تو آپ کے ہسبینڈ کتنا سپورٹ کرتے ہیں آپ کو؟ میرے ہسبینڈ بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ سے, بہت اچھے ہیں. ان کی تو جتنی تعریف کروں کم ہے, اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں ہر طرف سے تمہارے ساتھ ہوں. وہ بھی ماشاءاللہ سے ٹیلر ہیں, اور ویسے بھی وہ جاب کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور میں ان کا ساتھ دیتی ہوں, وہ میرا ساتھ دیتے ہیں, ہم دونوں مل کر اسٹیچنگ کرتے ہیں. تو یہ ہماری بھی پلاننگ تھی میری اور میرے ہسبینڈ کی, لیکن رینٹ کا گھر ہونے کی وجہ سے ہم نہیں کر پائے. تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ جب یعنی وہ ہر طرف سے میرا حوصلہ ہی بڑھاتے ہیں, کبھی انہوں نے مجھے ڈی موٹیویٹ نہیں کیا, ہمیشہ میرا حوصلہ ہی بڑھایا ہے. اچھا صبح, جب کوئی پارلر کا کام سیکھتا ہے یا پارلر کا کام کرتا ہے تو ہمارے معاشرے کے اندر عجیب سا ایک سینیریو بنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ لڑکیاں ٹھیک نہیں ہیں جو کر رہی ہوتی ہیں کام یا جو سیکھ رہی ہوتی ہیں. آپ کو ایسی باتوں کا سامنا کرنا پڑا اپنے جاننے والوں کی طرف؟ جی ایسے ہی ہے, کہتے ہیں واقعی یہی کرتے ہیں کہ جو لڑکی سلون میں کام کرتی ہے, پارلر کا کام کرتی ہے, وہ اچھی نہیں ہے. لیکن دیکھیے جو انسان اچھا ہے نا, جسے خود پہ یقین ہے, اسے کسی کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو الحمدللہ میں صحیح ہوں نا, تو مجھے کسی کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی جو مرضی کہے, میرے ماما پاپا کو مجھ پہ یقین ہے, امی ابو مجھ پہ یقین کرتے ہیں, تو پھر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی جو مرضی کہے. لاسٹ پہ کوئی پیغام دینا چاہتی ہوں؟ جی میں بس یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ہم دنیاوی کام تو کرتے ہیں, بس یہ ہے کہ اپنی نماز بھی پابندی کریں, خود کو سنبھالیں, پردے میں رکھیں. مقدس آپ کوئی پیغام دینا چاہتی ہیں؟ جی میں یہی پیغام دوں گی کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ آپ لوگ سپورٹ کریں, تاکہ ہم لوگ جو ساری بچیاں ہیں ہمارے آس پاس ماحول میں جو نہیں یعنی کہ جو ہم لوگوں نے فیس کیا ہے وہ نہ فیس کر سکیں, اور وہ آسانی سے کام سیکھیں ہم سے مزے کے ساتھ. جو ہم لوگ یعنی ہم لوگوں نے جو چاہا تھا لیکن وہ ہم لوگوں کو نہیں ملا, اب وہ ہم دیں انہیں. جی تو مقدس و صبا ہمارے ساتھ موجود تھی. آپ نے ان کی باتیں سنی کہ جو انہوں نے خود فیس کیا, وہ یہ چاہتی ہیں کہ کسی اور کو یہ فیس نہ کرنا پڑے اور کوئی اور ان مشکلات سے نہ گزرے. ہم ان کو فری سلائی بھی سکھائیں, فری کڑھائی بھی سکھائیں, فری پارلر کا کام بھی سکھائیں, تاکہ وہ بھی اپنے گھر والوں کا سہارا بن سکیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.